اچھا، اب جس طرح پنجاب کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کی وہ اسٹرینتھ پنجاب میں نظر نہیں آتی ہے. کیا واقعی پریکٹیکل اس پر ایسا ہے؟ کیونکہ جو نون لیگ کا اصل گڑھ سمجھا جاتا تھا وہ تو پنجاب ہی سمجھا جاتا تھا، سندھ اور کے پی کے شاید اس حد تک نہیں تھا. تو اگر وہ واپس بھی آتے ہیں تو کیا ہم ایک ایسی پارلیمنٹ دیکھیں گے جس میں کسی کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ہم ایسی پارلیمنٹ صرف اس صورت میں دیکھیں گے جب تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. تو کیا ان کو لڑنے دیا جائے گا؟ ہاں، اب تک کی جو صورتحال سامنے ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر کافی زیادہ مشکلات ہوں گی، پابندیاں ہوں گی. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ، وہ لیول پلینگ فیلڈ جو میاں صاحب مانگتے تھے، جو زرداری صاحب مانگتے تھے، جو مریم بی بی مانگتی تھیں، اگر وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوئی تو بالکل واضح ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف سویپ کرے گی. ایون کہ میاں صاحب کا جو اپنا گڑھ ہے جو لاہور، وہ بھی جیتنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن اب اس کو مینج کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اگر اس کو مینج کیا گیا تو پھر آپ کو ایک ہنگ پارلیمنٹ نظر آئے گی. نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مینج کیا جائے گا؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 70 کی دہائی کے علاوہ کسی اور الیکشن میں مینج نہ کیا گیا ہو پاکستان کے الیکشن کو. تو وہ اب اس مرتبہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ نیوٹرل ہی رہیں گے؟ دیکھیں، مینج کیا جاتا ہے چیزوں کو، پری پول بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا. دیگر جماعتوں کے لیے مشکلات تھیں، نون لیگ کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ سامنے آ رہے تھے. اور اس دفعہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو لگ رہا ہے ایسے ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش تو ہوگی. لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ دیکھیں، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ نے ابھی گلگت بلتستان میں دیکھ لیا، وزیر اعلیٰ صاحب کو آپ نے نائل کروایا، ان کے والد کھڑے ہوئے، وہ الیکشن جیت گئے. تو اب چیزیں کھل کے اتنی زیادہ سامنے آ گئی ہیں کہ ان کو مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہو. بالکل جی. لیکن اچھا، اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ان کا تو جو ان کے اوپر پابندی تھی غالباً 3 یا 5 سال کی، وہ ختم ہو چکی ہے. تو اب ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، وہ الیکشن کیمپین بھی رول کر سکتے ہیں، وہ دوبارہ انتخابات میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. حالانکہ اس کے لیے انہوں نے امینڈمنٹس کروائی ہیں قوانین میں. تو واقعی کیا میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ کویسچن میرے لیے شاید یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈ کریں، کویسچن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. کیونکہ اگر وہ اکتوبر کے اینڈ میں آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا، جس کے بعد کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے کچھ پولیٹیشنز یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک ہمیں فل گارنٹی نہیں ملے گی ہم ان کو واپس نہیں لائیں گے. جی دیکھیں، کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے فرمایا تھا کہ جب تک زیرو رسک نہیں ہو جاتا، بالکل زیرو رسک، تو میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. تو زیرو رسک کیسے ہوا؟ اب ان کی جو واپسی ہے تو کہیں نہ کہیں زیرو رسک تو ہوا. دوسری بات، جو ان کی واپسی ہے وہ اس طریقے سے بھی خوش آئند ہے کہ ان کی واپسی مشروط ہے الیکشنز کے ساتھ. اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو اٹ مینز کہ الیکشنز ہوں گے، اس لیے کہ ادروائز تو انہوں نے واپس نہیں آنا. لیکن پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے حالات میں ایک ہفتہ بھی بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے. کیا 2 مہینے 3 مہینے تک یہ سچویشن رہے گی یا حالات تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ تو میاں صاحب کی واپسی تو ہوگی اور ان کے لیے جو قانونی مسائل ہیں اس میں بھی آسانیاں ہو جائیں گی اور انتخابی سیاست میں بھی وہ حصہ لیں گے. کیا وہ اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی اس طرح چیزیں کلیئر نہیں ہیں. بہت سارے معاملات ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کے معاملات ہیں، ان کی جو عوامی اس وقت مقبولیت ہے وہ بھی مسئلہ ہے. ان کی قبولیت تو ہے پر کیا اتنی مقبولیت ہے، یہ بھی ایشو ہے.